السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. 28 ستمبر اسلام آباد میں بہت کچھ ہوا وکیلوں صحافیوں کے ساتھ جو سب نے دیکھا. آج میرے مہمان ایک صحافی ہیں. آپ 28 ستمبر کو شاہراہ دستور پہ موجود تھے, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہم پٹے تو ہمارے سنگ سنگ صحافی پٹے ڈاؤ 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 ڈاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کے بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں. جی مگر بھائی میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں. جی, اگر ہم اس واقعے کو بھول جائیں اور ہم اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں جی تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس حکومت نے جو بھی وعدے کیے تھے وہ پورے کیے. اچھا, تو حکومت نے ٹھکائی کا وعدہ بھی کیا تھا؟ نہیں, میرے خیال میں اس قصے کو رہنے دیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ داستان ہے. میں کیوں رہنے دیں کیوں رہنے دیں بھائی. بچپن میں ہمارے باپ نے ہماری ٹھکائی نہیں کی, جوانی میں ہماری بیگم نے ہماری ٹھکائی نہیں کی. بتاؤ, اس عمر میں آ کے شاہراہ دستور پہ ایک پولیس والے نے ہماری ٹھکائی کی. اس عمر میں شاہراہ دستور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی اس لیے کہ میں شاہراہ دستور کو نہیں جانتا, میں نہیں مانتا. بس یوں سمجھ لو کہ ڈبل ٹھکائی ہوئی بھائی مقصود, ڈبل ٹھکائی ہوئی. ڈبل کیا مطلب ڈبل ٹھکائی ہوئی؟ بھائی ہوں میں صحافی, جی مگر غلطی سے میں پہنا ہوا تھا کالا کوٹ. پولیس والے مجھے وکیل سمجھ کے مار رہے تھے اور جو سادہ ڈریس میں تھے وہ مجھے صحافی سمجھ کے کوٹ رہے تھے. یہ بتائیں ٹھکائی کی وجہ کیا تھی؟ اللہ آپ کی بھی پیٹ بھر کے ٹھکائی کروائے. آپ نے بہت ہی احمقانہ سوال کیا ویسے. نہیں, آپ سمجھے نہیں میرا سوال. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جب ٹھکائی ہو رہی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ بھائی دیکھیے, ایک منٹ, شاہراہ دستور پر اتنی احتجاجی ریلیاں نکلتی ہیں لمان الحفیظ, لیکن آج تک کسی حکومت کو یہ خیال نہیں آیا کہ شاہراہ دستور پر ایک احتجاجی ٹوائلٹ بنا دیا جائے. کیا چیز بنا دیا؟ احتجاجی ٹوائلٹ. اب میں شاہراہ دستور پر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کچھ کر رہا تھا. وہیں پر مجھے ایک غائبانہ ڈنڈا پڑا, دھڑا, سارا کام رک گیا. میں معافی مانگتا ہوں سر, میں معذرت کے ساتھ. شاہراہ دستور پر کوئی پیشاب کیسے کر سکتا ہے؟ کر نہیں رہا تھا, خوف سے نکل گیا تھا. اب مجھے بتاؤ میں کہاں کرتا؟ کیا کسی پولیس کی وین کی ٹینک میں کرتا؟ چلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ قصہ تو ہو چکا. ہاں بھائی, میں آپ کو ایک بات نہیں, میں آپ سے ایک بات, میرا سوال سن لیں پہلے, کہ اس طرح کے جب حادثات اور واقعات ہو جاتے ہیں تو آپ کیونکہ اخبار میں کام کرتے ہیں تو اخبار کے مالکان جو ہیں وہ آپ کی طرف ہوتے ہیں یا حکومت کی طرف ہوتے ہیں؟ دیکھیے, سچ بات یہ ہے بھیا کہ اگر حکومت کی طرف سے اشتہارات مل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ حکومت کی طرف ہوتے ہیں, اور اگر اشتہار نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری طرف ہوتے ہیں. اچھا, جو صحافی تھے جن کا تعلق چینلز وغیرہ سے نہیں ہے, وہ تو صرف کور کر رہے تھے. بالکل, خالی کور کر رہے تھے وہاں کے حالات کو کور کر رہے تھے. تو جھگڑا کس وجہ سے شروع ہوا؟ یہ ٹی وی کی وجہ سے. یہ چینلز جو ہیں ڈیفرنٹ, ٹی وی کی وجہ سے. ہاں, پہلے تو دیکھو پہلے صرف ایک چینل تھا. کون سا تھا؟ پی ٹی وی. تھا کہ نہیں تھا؟ جی, خالی ایک چینل تھا نا, پی ٹی وی. شاہراہ دستور پر کیا ہو رہا ہے دکھایا, جب نہیں دکھانا ہوا تو کہہ دیا کہ نشریاتی رابطے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی, انتظار فرمائیے کا بورڈ لگ گیا اور میوزک چلا دی. لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. اب تو 40 چینلز ہیں. ہاں بالکل, ایک علی بابا یعنی حکومت اور 40 چینلز, اور ساتھ میں ایک کیمرہ مین اور ایک جج. چینل کا جج کیا مطلب؟ ارے بھائی یہ رپورٹرز جو ہیں نا اب یہ جج بن گئے. بتاؤ یار, آپ کا کام رپورٹنگ کرنا ہے, آپ رپورٹنگ کریں, وہاں بیٹھ کے فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے.
یہ یوں ہوا نا تو یہ ایسا ہو جانا چاہیے تھا, اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو یوں ہوتا تو یوں, یہ ٹھیک تھا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آپ نہ کریں. اور ساتھ میں 4-5 چمچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں, بیچ میں آ کے کچھ کہہ دیتے ہیں, اور پبلک جو ہے مطلب اسی چینل کے جو لڑکے ہیں وہ آ کے کچھ کہہ دیتے ہیں اور لوگ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں. اچھا, مطلب اب وہ جو رپورٹر کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے بارے میں جی 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 کہ اس وقت اسمبلی ہال سے یہ نکل رہے ہیں, بالکل اور پبلک سن رہی ہوتی ہے. تو ایک چینل کے آپ کہہ رہے ہیں 7-8 آدمی ہوتے ہیں؟ جی ارے صاحب, ایک چینل کے 7-8 آدمی ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر غلطی سے کوئی خچر بھی شاہراہ دستور پہ نکل جائے تو سارے چینل کے کیمرہ مین دوڑتے ہیں اس کے پیچھے. کیوں؟ اب بیچ میں مت بولو. سارے دوڑتے ہیں اور جا کے خچر کے نزدیک مائکروفون, وہ جس کے اوپر ان کے چینل کی آئی ڈی لگی ہوئی ہوتی ہے, تقریباً خچر کے منہ میں گھسیٹ دیتے ہیں اور خچر سے اگلوا لیتے ہیں. میں سمجھا یہ آواز خچر کی نکالی آپ نے. نہیں, خچر کی آواز ہے. اچھا, یہ آواز خچر کی, یہ میری اوریجنل آواز تھی. اچھا, تو وہ مائکروفون خچر کے سامنے کرتے ہیں. مائکروفون خچر کے منہ میں تقریباً گھسیٹ دیتے ہیں اور اس سے اگلوا لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. بھائی میں تو ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر جیب میں لے کے گھوم رہا تھا. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بھاگتے ہیں لوگ. بھائی دیکھو نا, 200-250 لوگ, ایک گاڑی اور ایک آدمی کے پیچھے جب 300-400 آدمی بھاگے گا تو پھڈا تو ہوگا. پھڈا تو لازمی ہے بھائی. سر دنیا بھر میں کوریج اس طرح ایسے نہیں ہوتی, ایسی طرح ہوتی ہے سر. نہیں سر, ایسی نہیں. آپ کیسی بات, جھٹکے نہ دلواؤ, غصے میں جھٹکے آ جائیں گے ویسی. جھٹکے دیکھو, دنیا میں جو کوریج ہوتی ہے, انتظامیہ جو ہے ایک رسی کی باڑ لگا دیتی ہے, کہتی ہے بھائی جس کو بھی کور کرنا ہے یہاں سے کور کرے, اس سے آگے کوئی بھی نہیں جائے گا. اور وہ سب سنتے ہیں, وہاں کھڑے رہتے ہیں, پٹاپٹی نہیں مچتی. مگر ہمارے یہاں تو یہاں پر اتنے سارے, ہمارے یہاں نظامی الٹا ہے سر. اتنے سارے ہمارے یہاں یہ صحافی اور وکیل جو ایک پٹی لگا دیتے ہیں کہ اس کے آگے انتظامیہ نہیں آئے گی. یہاں تو سینی الٹا ہے. اچھی بات کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, جب اتنے سارے چینل کھولنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر ٹھکائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو دھاندلی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے. اچھا, ہم تو بات صحافت پہ کریں گے اور آنے والے دنوں پہ کریں گے. آپ کا تعلق ایک اخبار سے ہے. ہمارا تعلق چند بڑے بڑے کاغذوں سے ہے, جس کو تم لوگ اخبار کہتے ہو, ہم نہیں کہتے. ہم کٹے تو ہمارے سنگ سافی کٹ. یہ میری آواز ہے, خچر کی آواز ہے. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. وقفہ ختم ہو چکا ہے. سر اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سر پہ ڈنڈا لگنے سے ہمارے ذہن کا انتقال ہو چکا ہے. مگر آپ تو ٹھیک باتیں کر رہے ہیں. میزبان اگر عقل مند ہوتا تو اس قسم کی بات میں کرتا. یہ بتائیں سر کہ معاشرے میں صحافی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہی جو معاشرے کا ہوتا ہے. کیا اور مطلب؟ معاشرہ ہو چکا ہے بند. سر صحافت ایک عظیم پیشہ ہے. زیادہ تاریخ عظیم بننے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ ابھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گا. آؤں نہیں, جو کچھ ہوا جی آپ اسے بھول جائیں. ٹھیک ہے. اور آنے والے دنوں کے بارے میں بتائیں. آنے والے دنوں کے بارے میں بتاؤں. میرے اخبار کے مالک مجھ سے کہنے لگے, سنو بھائی تم 6 اکتوبر کو اسمبلی جاؤ گے. میں نے کہا بالکل جائیں گے, اگر بختر بن گاڑی کا انتظام کر دیا تو جائیں گے. پھر آپ گئے؟ بیوی کہنے لگی, اب اگر کسی تفریحی مقام پہ گئے نا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی. سر اسمبلی ہال تفریحی مقام میں کیسے آ گیا؟ بھیا یہ جو ممبرز ہیں ان کے لیے تو تفریحی مقام ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. آپ 6 اکتوبر کو صرف اس لیے اسمبلی ہال نہیں گئے کہ آپ کی بیگم نے کہا تھا کہ اگر آپ گئے تو وہ چھوڑ دیں گی آپ؟ ارے وہ جھوٹی ہے, اگر سچی ہوتی تو میں ضرور جاتا. آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابے ہمیں ان دنوں کچھ نظر نہیں آ رہا, آنے والے دنوں میں کیا دیکھیں گے بھائی. میں ایک صحافی کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں آپ سے. تم صحافی ہو؟ تم صحافی ہو؟ آپ ہیں سر. میں ہوں جی. بھیا خدا را 10-15 آدمی کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کے ہم پہ چھڑوا دو, مگر ہمیں صحافی نہ کہو. بھیا نہ ہمارے گھر ٹیلی ویژن ہے اور نہ ہمارے گھر اخبار آتا ہے. آپ کے گھر اخبار نہیں آتا؟ نہ.
آپ خود لکھتے ہیں اخبار میں اور اخبار نہیں آتا. ابے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے, اب دوبارہ اس اذیت سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جس اخبار میں آپ لکھتے ہیں وہ اخبار تو آتا ہوگا آپ کو. اگر وہ نہیں, وہ بھی نہیں آتا. اگر وہ اخبار آ جاتا تو پوری زندگی ہماری ملامت میں گزر جاتی کہ کس اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں. ہم کٹے تو ہمارے سنگ سنگ صحافی کٹے. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. ہم چلے جن صاحب سے میں بات کر رہا ہوں, تو ہمارے آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی. آپ ایک سنگ صحافی ہیں سنگ اور ایک صحافی طویل عرصے سے اس پیشے سے وابستہ ہیں. آپ رپورٹ کرتے ہیں بڑے واقعات کو. 28 ستمبر کو آپ اسلام آباد میں تھے, چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر آپ کے پاس تھا, اور ہم اور وہاں ادھر شاہراہ دستور پہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کے جی آپ بتا رہے ہیں, آپ بتا چکے کچھ ہیں کر رہے تھے. جی آپ بتا چکے ہیں. جب پہلا غائبانہ ڈنڈا پڑا, جی جی سارا کام رک گیا. چلیں یہیں سے میں بات کو شروع کرتا ہوں. انور بھائی جب جس پہلا وقت ڈنڈا پڑا, وہ جو کام کر رہے تھے سب کام رک گیا. نہیں آپ سنیے, جب آپ کی پٹائی ہو رہی تھی تو آپ نے پولیس والے سے کچھ نہیں کہا؟ کہا, ایک منٹ, میں نے پولیس والے تو سے اس نے کیا کہا؟ میں بتا رہا ہوں, ابھی مجھے بتانے تو دیں. میں نے پولیس والے سے کہا, میں نے کہا بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو پولیس والا کہنے لگا پہلے تو یہ بتا کہ تو شاہراہ دستور پہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں ایوان صدر تک ضبط نہیں کر سکتا. بس یہ سنتے ہی اس نے اور مارنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی گیو می ریزن, مار کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا بھیا جمہوریت ہے, جمہوریت میں سب کی ٹھکائی برابر ہونی چاہیے. وہ دیکھو سامنے سارے پٹ رہے ہیں, دیکھو یہ ہوا. اس پیشے سے کتنے برس سے وابستہ ہیں؟ جس دن غائبانہ پہلا ڈنڈا پڑا اس دن 40 سال پورے ہو گئے تھے. ہم کٹے تو ہم سیاسی حالات آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ارے بھیا کیا کہا؟ سیاسی حالات کو آپ کس طرح دیکھتے کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو اور دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ تو دیکھی نہیں ہم نے. موہن جودارو نہیں دیکھا, بادشاہی مسجد نہیں دیکھی, شالیمار گارڈن نہیں دیکھا, موہٹا پیلس نہیں دیکھا, تو سیاسی حالات کیا دیکھیں گے؟ ہیں؟ جو میں سوال کر رہا ہوں سر اس کا بھائی جواب اصل میں ریڑھ کی ہڈی صحیح جگہ پہ فٹ نہیں ہوئی ہے, ابھی اس میں کچھ چال باقی ہے تھوڑی سی, اس لیے جواب دینے میں تکلیف ہو رہی ہے. میں سر سیاسی پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو اس دن شاہراہ دستور پہ موجود تھیں. اب الیکشن آنے والے ہیں تو ذرا مجھے سیاسی پارٹیوں کے بارے میں بتائیں. بھائی کیا بتاؤں, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ایک پٹا مچی ہوئی تھی وہاں پر شاہراہ دستور پہ, ایک آواز آ رہی تھی ایک طرف سے گو مشرف گو, ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی کم مشرف کم, ایک کونے سے آواز آ رہی تھی ہو جمالو صحیح جمالو, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہو کیا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ بھیا یہاں پر اسلامی نظام تو آئے گا نہیں, میرا خیال اونٹ بھاگ جائے گا. میں بتا رہا ہوں اونٹ یہاں سے بھاگ جائے گا, اسلامی نظام نہیں آئے گا. اچھا سر, بہت سے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ اگر محترمہ کی اور حکومت کی ڈیل ہوتی ہے تو وہ پارٹی چھوڑ دیں گے. پارٹی چھوڑ دیں گے؟ جی وہ چھوڑ دیں گے. کس کو, مشرف بھائی کو؟ نہیں پارٹی کو. پارٹی کو دیکھیے, بے نظیر صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر ڈیل ہو گئی تو میں پارٹی چھوڑ دوں گی. یہ محترمہ نے کبھی نہیں کہا. جب محترمہ میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے تو دوسری پارٹی والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل ہوئی تو پارٹی چھوڑ دیں گے؟ اچھا, اگر حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم مستقبل کی ایک فور کاسٹ کریں جو کہ صحیح بھی نہیں ہو سکتی, کرو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کرو, کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے تو مسلم لیگ قاف کیا کرے گی؟ پھر گجرات میں آوازیں آئیں گی گلی گلی ہو جمالو سائیں جمالو ہو جمالو. آپ صحیح جواب نہیں دے رہے ہیں کسی بات کا. اگر آپ کی اپنی تھنکنگ ہے, آپ جو سمجھتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں. جتنے پیسے آپ کو سر اخبار سے ملتے ہیں اس میں گزر بسر ہو جاتی ہے؟ گزر ہو جاتی ہے, بسر تو نہیں ہوتی. پچھلے 30 سال سے بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہی. ایک چھوٹا سا مکان قرض لے کے لیا تھا, ایمانداری اور محنت سے کما رہے ہیں, آج تک قرض ادا نہیں ہوا. اللہ کرے اس ملک میں کوئی ایسی حکومت بھی آئے
جو ایمانداروں کا قرضہ بھی معاف کر دے. پاکستان زندہ باد. ہم کٹے تو ہمارے سنگ سنگ صحافی کٹے. ایک ہم کٹے چھوٹا سا مکان تو ہمارے 30 سال پہلے قرضہ لے کر بنایا تھا، سنگ سنگ جس کا قرضہ صحافی ابھی تک اترا نہیں ہے، اور یہ دے رہے ہیں پیسے. ان کی دعا ہے کہ کوئی حکومت ایسی بھی آئے جو ایمانداروں کا قرضہ معاف کر دے. بہت اچھی دعا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.